بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل بنا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة جعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم قولهم توزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جزاكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم نجوزا أو توزا. وقال مجاهد: القسطاس العدل للرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. به قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا أحمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. حضرات علماء کرام، مہمان خصوصی حضرت مولانا سیفی صاحب، ہمارے وہ عزیز طلباء اور عزیز طالبات جو اس وقت اس کتاب کی تکمیل کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے کہ وہ کتاب جو اس کائنات میں اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کتاب ہے، اور جو ہمارے درس نظامی کے مروجہ نصاب کی معراج ہے، یہ عظیم الشان کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے عنوان میں بھی، حدیث کے انتخاب میں بھی، سند کے انتخاب میں بھی بڑی نکتہ سنجی سے کام لیتے ہیں، اور اگر اس موضوع پر تفصیل سے بات کی جائے تو وہ بہت وقت جائے گا، اور سچی بات یہ ہے کہ میرے اندر اس کی صلاحیت بھی نہیں ہے، اور اس وقت 10 ہو چکے ہیں، لیکن میں اس کتاب کے جو استاد ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ بعد میں وہ اس ترجمہ الباب اور اس کے تحت آنے والی حدیث کی تفصیل کے ساتھ طلبہ و طالبات کے سامنے وضاحت کرتے ہیں۔
میں بہت اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس کتاب کا آخری عنوان قائم کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بیان کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ کے اس ارشاد کا بیان کہ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ بابر بیش گوش کے عالم دوبارہ نیست، جو چاہو عمل کر لو، کسی عمل کی باز پرس نہیں ہے، کسی پر ثواب نہیں ہے، کسی پر عذاب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عمل کی ترازو قائم کریں گے، لوگوں کی نیکیوں کو اور برائیوں کو اس پر تولیں گے اور ان کے عمل کے اعتبار سے اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلیل کے طور پر ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دو کلمے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایسے کلمے ہیں جو قیامت کے دن عمل کی میزان میں بہت بھاری ہوں گے، بولنے میں آسان ہیں، خفیفتان علی اللسان ہیں، لیکن ثقیلتان فی المیزان ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اس کی ایک حقیقت ہے کہ انسان کے اعمال اور اس کے اقوال تولے جائیں گے۔ میں عزیز طلبہ صرف ایک بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں جو اس درس کا آپ کے لیے پیغام۔ محدثین کی بڑی تعداد ہے، مختلف عنوان پر لوگوں نے اپنی کتابیں شروع کی ہیں اور اپنی کتابیں ختم بھی کی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بہت ہی زمانہ آگاہ تھے، اپنے زمانے کے افکار، اپنے زمانے کی سوچ، اپنے زمانے کے مذاہب سے بہت واقف تھے۔ مثلاً آپ اس کتاب میں دیکھیں گے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان قائم فرمایا کجاوے کے سامنے نماز پڑھنے کا بیان۔ کجاوا جو جانور پر رکھا ہوا ہو اس کے سامنے نماز پڑھنے کا بیان۔ شارحین کو بڑی حیرت ہوتی ہے، یہ کون سی خاص بات ہوئی؟ لیکن امام بخاری اس بات سے باخبر تھے کہ ماضی میں بھی اور اس زمانے میں بھی بہت سی مشرک قومیں وہ تھیں جو جانوروں کی پرستش کیا کرتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی گائے کی پرستار تھی، مصر کے قبطی بھی گائے کے پرستار تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس جانب متوجہ کرنے کے لیے فرمایا کہ اگر نیت پرستش کی نہ ہو اور جانور اپنے کجاوے کے ساتھ سامنے کھڑا ہوا ہو تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ گائے سے جانور سے خدمت لینا ہے، یہ جانور کی پرستش کرنا نہیں۔ امام بخاری نے ایک عنوان قائم کیا ہے، اس بات کا بیان کہ کوئی شخص نماز پڑھے وہ قدامہ تنور اور اس کے آگے تنور ہو جو سلگ ہو۔ شارحین کو اس پر بھی بڑی حیرت ہوئی، یہ کون سی بات بیان کرنے کی تھی؟ لیکن امام بخاری کا تعلق فارس کے علاقے سے تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ فارس کے لوگوں کی بڑی تعداد آتش پرست تھی جو آگ کی پوجا کیا کرتی تھی، اور جو آتش پرست قومیں ہیں وہ سلگتے ہوئے شعلے کی پرستش کرتی تھی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر عنوان قائم کرنا ضروری سمجھا کہ اگر خدا نخواستہ
کبھی ایسی نوبت آ گئی کہ آدمی کو تنور کے سامنے نماز پڑھنی پڑی، لیکن اس کا دل مشرکانہ خیالات سے پاک ہو تو اس کے لیے اس کی گنجائش ہے۔ ایسے بہت سے مسائل ہیں بخاری شریف میں جس میں انہوں نے اپنے زمانے کے ان مسائل کو چھیڑا ہے جس کی طرف نہ محدثین کی نظر گئی اور نہ فقہا کی نظر گئی۔ جیسے نماز پڑھنا اس حال میں کہ اس کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں دنیا کی مختلف قوموں میں بادشاہ پرستی کا رواج رہا ہے۔ فرعون اور حامان یوں ہی ربوبیت کا دعویٰ نہیں کرتا تھا، بہت سی قوموں میں بادشاہ انسان کی پرستش کی جاتی تھی۔ اور میں تو اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ اگر چند سالوں کے بعد ہمارے اس ملک میں مودی جی کا کوئی مندر بن جائے اور لوگ اس کی پوجا کرنے لگے تو آپ تعجب نہ کیجیے۔ شرک کی نفسیات ہے کہ وہ معمولی طاقتوں کے سامنے جھک جاتی ہے، سانپ کے سامنے اس کے ڈر سے اور گائے کے سامنے اس کے فائدے کو دیکھ کر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میرے اپنے فہم کے مطابق اپنے زمانے کے بہت ہی زمانہ آگاہ، اس زمانے کے افکار سے واقف اور اس زمانے کے فرق و ادیان کے نقطۂ نظر سے واقف، ان کے اعتقادات سے واقف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ذات تھی۔ جہاں انہوں نے معتزلہ پر رد کیا، مرجئیہ پر رد کیا۔ دیکھیے انکار حدیث کا فتنہ محدثین میں سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استحباب کی۔ فقہا میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الام میں اور محدثین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کو، اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علماء کو زمانہ آگاہ ہونا چاہیے۔ آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں من لم یعرف زمانہ فہو جاہل، جو شخص اپنے زمانے سے واقف نہ ہو وہ علم کی روح سے محروم ہے۔ میں جاہل ترجمہ نہیں کرتا ہوں، بہت سخت لفظ ہو جائے گا، لیکن وہ علم کی روح سے محروم ہے۔ اپنے زمانے کے لوگوں کا کیا مطلب ہے؟ ان کی شکل و صورت سے واقف ہو، ان کے افکار سے واقف ہو، ان کی تہذیب اور ان کی کلچر سے واقف ہو، ان کے عقائد سے واقف ہو، ان کے طرز استدلال سے واقف ہو، ان کی تاریخ اور ان کی تہذیب سے واقف ہو۔ یہ علماء کی شان ہے، اور یہ شان آپ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اور فقہا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت روشن طریقے پر پائی جاتی ہے۔ آپ کے لیے یہ سبق ہے کہ آپ صرف قرأت فاتحہ خلف الامام اور رفع یدین پر بحث کرنے والے عالم نہ بنیں، اپنے زمانے کے ان افکار کو سمجھیں جن کی یلغار اسلام اور شریعت اسلامی کے خلاف ہو رہی ہے، اور ان پوری سمجھداری کے ساتھ، پورے تیقظ کے ساتھ، پوری واقفیت کے ساتھ اپنے اندر ان کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔ اور دیکھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اخیر میں جو عنوان قائم فرمایا، آپ جانتے ہیں کہ شروع میں انہوں نے وحی کے عنوان سے اپنی کتاب شروع کی تھی، ختم کیا آخرت پر کہ آخرت قائم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، اعمال تولے جائیں گے۔ اس پر امام بخاری عقلی دلیل بھی دے سکتے تھے، بالکل واضح بات ہے، انسانی فطرت ہے کہ نیکی چاہتی ہے کہ اس کا بدلہ دیا جائے، برائی چاہتی ہے کہ اس کی سزا دی جائے۔ جو بے زبان جانور ہوتے ہیں وہ بھی بھلائی پر آپ کے سامنے دم ہلاتے ہیں اور آپ کی بدسلوکی پر حملہ کرنے پر اتر آتے ہیں۔ یہ مخلوقات کی، حیوانات کی اور انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ چھوٹے بچے کو جس کو خیر و شر کی کوئی تمیز نہیں ہے، اگر آپ محبت سے ایک تھپڑ ماریں
اس کے گال پہ ہاتھ لگائیں وہ مسکراتا ہے، اور اگر آپ غصے سے اس کو اتنی ہی زور سے تھپڑ مارے رونا اور چیخنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فطرت ہے کہ انسان کے اعمال کا بدلہ اور اس کے اعمال پر اسی کے مطابق رد عمل ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تو اس سے بھی استدلال کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ سب بحث نہیں کی۔ انہوں نے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کی۔ امام صاحب اس جانب متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ علم کے 3 ذرائع ہیں، آپ نے عقائد کی کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ ایک ذریعہ انسان کی عقل ہے، آدمی اپنی سمجھ سے فیصلہ کرتا ہے، کسی بات کو سمجھتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ادھر سے اذان کی آواز آ رہی تھی، ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا لیکن ہماری عقل نے فیصلہ کیا کہ یہاں پر قریب میں کوئی مسجد ہے۔ عقل بھی بہت مددگار ہوتی ہے باتوں کو سمجھنے میں۔ اور علم کا دوسرا ذریعہ انسان کے احساسات ہیں۔ آپ کے بچے کو بخار ہے، فوراً آپ اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں، فوراً آپ اس کے نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کی پیشانی کی حرارت اور اس کی نبض کی حرکت سے آپ اندازہ کرتے ہیں کہ اس بچے کو فیور، جس کو اصطلاح میں ہمارے یہاں حواس خمسہ کہتے ہیں، ظاہری جو حس انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ بھی علم کا ایک بہت اہم ذریعہ ہے اور اسلام اس کو تسلیم کرتا ہے۔ اور علم کا ایک تیسرا ذریعہ ہے وحی، اللہ کے ذریعے حاصل ہونے والا علم۔ اسلام تینوں علم کی قدردانی کرتا ہے۔ اسلام نے کبھی عقل کی ناقدری نہیں کی، اسلام نے کبھی تجربے کو رد نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، لوگ کھجور میں تعبیر کرتے تھے کاٹ کر، اور جس کو نر کھجور کہتے تھے اس کے اجزاء اس میں ڈالتے تھے۔ حضور کو یہ فضول بات محسوس ہوئی، لیکن جب لوگوں نے یہ بتایا اور تجربے سے یہ بات سامنے آئی کہ پیداوار متاثر ہوئی اور لوگوں نے اپنا تجربہ حضور کے سامنے بیان کیا کہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، پھر آپ نے اس کو قبول فرمایا۔ اسلام نہ مشاہدے اور تجربے کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور نہ انسان کی عقل کو بے فائدہ بتاتا ہے، لیکن اسلام یہ ضرور کہتا ہے کہ علم کے جو یہ دونوں ذرائع ہیں یہ معصوم نہیں، اس میں خطا کا اور غلطی کا احتمال ہے۔ ہماری آنکھیں دیکھنے میں غلطی کر سکتی ہے، ہمارے ہاتھوں کا ادراک غلط ہو سکتا ہے، ہماری عقل سوچنے میں غلطی کر سکتی ہے، لیکن علم کا جو معصوم ذریعہ ہے وہ علم ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک پہنچا۔ اور علماء کا کام یہی ہے، ہر دور میں وہ علم غیر معصوم پر علم معصوم کی برتری کو ثابت ہے۔ آج علماء کو جس محاذ پر لڑنا ہے وہ یہی محاذ ہے۔ دنیا کے لوگ چاہتے ہیں کہ علم معصوم کو کنارے کر دیا جائے، عقل سے فیصلہ کیا جائے، خواہش کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے، سائنسی نظریات کی بنیاد پر فیصلہ کیا جائے۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ اس کائنات کا جو خالق ہے اس نے جو ہمیں بتایا ہے وہ سب سے زیادہ صحیح، انسان کے لیے سب سے زیادہ مفید اور اس کے لیے کامیابی کا ضامن ہے۔ اور اگر ہم اس راستے سے منہ موڑ لیں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے۔ پردے کا مسئلہ ہو، اور آج ہمارے ملک میں پولیگمی کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، سارے مسئلے یہی ہیں کہ ہم علم معصوم کو ترجیح دیں گے یا اس علم کو جو انسان اپنے تجربے سے اور اپنی عقل سے فیصلہ کرتا ہے اور جس میں خطا اور غلطی کا احتمال۔ جب آدمی کا خدا پر یقین ہٹ جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھ لیتا ہے اور وہ اپنی رائے کو معصوم سمجھنے لگتا ہے۔
اور جس قوم کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم کچھ نہیں، ہم ذرے بے مقدار ہیں، ہماری عقل، ہمارا تجربہ، ہماری سوچ یہ چوٹی کے پر کے برابر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو عنوان قائم فرمایا، کوئی عقلی دلیل نہیں دی، کوئی منطقی دلیل نہیں دی۔ امام بخاری اتنے ذہین اور ذکی آدمی، خود اس کتاب کے تراجم سے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں نے بخاری شریف کئی سال پڑھائی ہے اور ہم نے تراجم پر اشارات کا ایک نوٹ بھی لکھا تھا، بدقسمتی سے وہ محفوظ نہیں رہا۔ اتنی ذکاوت ہے امام بخاری کے ہاں، جیسے فقہ کے میدان میں امام ابو حنیفہ کی قوت استنباط کا جواب نہیں ہے، ویسے ہی حدیث کے میدان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی قوت استنباط کا جواب نہیں ہے، لیکن انہوں نے قصداً اصول سمجھانے کے لیے ہم کو اور آپ کو کوئی عقلی دلیل، کوئی تجربے کی دلیل کا سہارا نہیں لیا، بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت پیش فرما دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پیش کر دی۔ ہمیں دو کام کرنا ہے، ایک طرف ہمیں امت کو یہ سمجھانا ہے کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ہم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہیں کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانے لگے۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ صرف نماز ہی میں اپنی پیشانی اللہ کے سامنے نہیں ٹیکتے، بلکہ ہم شریعت کے احکام میں بھی اپنی پیشانی اللہ کے حکم کے سامنے ٹیک دیتے ہیں۔ جب کوئی حکم اللہ کا آ گیا ہم نے سر جھکا دیا، یہ عوام کو سمجھانا ہے۔ اور دوسری طرف آپ کو اس بات کے لیے تیار ہونا ہے، میں بار بار آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ قرآن نے موعظت کا ذکر کیا ہے، نصیحت کا، لیکن اس کے ساتھ سادہ سے صفت استعمال کیا ہے، موعظت حسنہ۔ لیکن جہاں مجادلہ حسنہ کی بات آئی ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اس میں تفضیل کا صیغہ استعمال کیا ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اس طریقے پر تم مباحثہ کرو، اس طریقے پر تم ڈیبیٹ کرو، اس طریقے پر تم استدلال کرو جو سب سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے قوت علمی کے اعتبار سے اور قوت استدلال کے اعتبار سے اور قوت تعبیر کے اعتبار سے۔ موعظت تو عوام بھی اس کام کو کریں گے۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ جماعت کے احباب اتنا کام کرتے ہیں، ہم لوگ نہیں کرتے۔ ہم لوگوں کے جلسوں میں کئی لوگ مدتوں بیٹھتے ہیں، نماز کے پابند نہیں ہوتے، جماعت میں ایک چلے میں جاتے ہیں، ماشاءاللہ نماز کا اہتمام پیدا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ جو دین کا شعبہ ہے مجادلہ حسنہ، یہ عوام انجام نہیں دے سکتے، بلکہ عوام اگر اس کو کرے تو اندیشہ ہے کہ وہ خود گمراہی کا شکار ہو جائے، وہ شکست کھا جائیں لوگوں کے سامنے ذہنی طور پر۔ یہ کام علماء کا ہے۔ میں ماہد کے فضلہ سے کہتا ہوں کہ آپ اس بات پر خاص توجہ دیں۔ اس ادارے میں آپ کی فکری تربیت کی گئی ہے، اس ادارے میں آپ کی قلمی تربیت کی گئی ہے، اس ادارے میں آپ کو دنیا بھر کے افکار کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، اس ادارے میں آپ کو قرآن و حدیث کے ساتھ ساتھ موجودہ زمانے کے جو افکار ہیں ان سے آپ کے اساتذہ نے واقف کرانے کی کوشش کی ہے۔ ایسی کتابوں کا مطالعہ آپ سے کرایا گیا ہے، تو آپ اس چہار دیواری سے جب باہر نکلیں یہ عزم لے کر نکلیں کہ ہم اسلام کی فکری سرحدوں کی حفاظت کریں، ہم علم معصوم کی معقولیت کو، اس کی افادیت کو، اس کی نافعیت کو، اس کی ترجیح کو ہم دلیل کے ذریعے لوگوں کے سامنے سمجھائیں گے۔ سب لوگ کریں گے اس پر عمل انشاءاللہ۔ تو میں اس وقت طویل بحث میں نہیں جاتا، مگر میں کہتا ہوں کہ یہ اہم پیغام ہے اس آخری باب کا۔ امام بخاری نے جو آخری حدیث نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، اللہ تعالیٰ کو دو کلمے بہت محبوب،
مخلوق کو وہ چیز محبوب ہوتی ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے. کسی عورت سے پوچھیے کیا چیز سب سے محبوب ہے، ہماری بہنیں کہیں گی کہ صاحب زیور سے ہم کو بہت محبت ہے. مردوں سے پوچھیے کہ آپ کو کیا چیز بہت محبوب ہے، وہ کہیں گے مجھے ہمارا بینک بیلنس اچھا. کاشتکاروں سے پوچھیے ان کو سب سے زیادہ محبت اپنی زمینوں سے ہوتی ہے. یہ مخلوق کی نفسیات ہے. لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ محتاج نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نزدیک کوئی چیز اس کی وجہ سے محبوب نہیں ہوتی، بلکہ محبوب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حمد و تسبیح کرنے سے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن. ہو سکتا تھا لوگ سوچیں کہ بھئی بہت مشکل الفاظ ہوں گے. خفیفتان علی اللسان، اتنے آسان ہے زبان پر کہ تجویدی قاعدے کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی مشکل مخرج کا لفظ نہیں. اور پھر فرمایا گیا ثقیلتان فی المیزان، لیکن اس کے باوجود اللہ کی ترازو میں اس کا وزن بہت زیادہ. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے اتنے محبوب تھے کہ ان کو بلا اجازت آپ کے در دولت میں داخل ہونے کی اجازت تھی، اور جو لوگ باہر سے آتے تھے وہ ان کو اہل بیت کا ایک فرد سمجھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درخت پر چڑھے، بہت پتلے دبلے آدمی تھے. تہبند کا کپڑا ذرا ہٹ گیا، ٹانگیں کھل گئی. اتنے پتلے دبلے تھے کہ صحابہ کو بساختہ ہنسی آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم عبداللہ ابن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگوں پہ ہنستے، تم کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ٹانگوں کا کتنا وزن ہے، عبداللہ ابن مسعود کا کتنا وزن ہے، تم کو اس کا کچھ ادراک ہے؟ تو دنیا میں چیزوں کا وزن مقدار سے قائم ہوتا ہے. ہماری ضرورت کس چیز سے پوری ہوتی ہے اس سے قائم ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ محتاج تو ہے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے چیزوں کا وزن، چیزوں کی محبوبیت قائم ہوتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کا کتنا وفادار ہے. اس کی زبان اللہ کے ذکر سے رطب اللسان رہتی ہے. تو اس ذکر کو امام بخاری نے آخر میں ذکر کیا. دیکھو اگر اخلاص نیت سے ہمارا عمل شروع ہو، جیسے امام بخاری نے شروع میں اخلاص نیت والی حدیث نقل کی، اور پوری کتاب میں ہر عمل کے بارے میں حضور کی سنت کو بتایا. عمل ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور ہمارے عمل کا اختتام اللہ تعالیٰ کے ذکر پر. ہر عمل کے ساتھ حضور نے اللہ کے ذکر کو جوڑ دیا. صرف نماز ہی نہیں ہے، کھانے کے ساتھ دعا رکھ دی گئی، سو کر اٹھنے کے بعد دعا رکھ دی گئی، سفر کے لیے چلیں کسی منزل پر پہنچے اس کے لیے دعا رکھ دی گئی. دنیا کی تاریخ میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جس نے انسان کے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور حمد سے جوڑ دیا سوائے اللہ تعالیٰ کے اسلام کے. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احمد فرمایا گیا. تو عزیز طلبہ، اس سے سبق ملا ہر کام کو بہتر نیت کے ساتھ شروع کرو. ہر کام کو سنت کے، حضور کی سنت کے مطابق انجام دینے کی کوشش کرو. میں آپ کو بہت واضح طور پہ کہتا ہوں، اپنے استاد، اپنے پیر، اپنے شیخ کی سنت پر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا تدبر. اگر آپ کے بزرگ کا عمل بھی سنت کے مطابق ہے حضور کے، یہ آپ کے لیے ایک محرک ہوگا عمل کا، لیکن مقصود اس کو مت بناؤ. مقصود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بناؤ، اور پھر اپنے عمل کو ختم کرو اللہ تعالیٰ کا ذکر پر. ہمارا جاگنا ختم ہو اللہ کے ذکر پر. جب ہم سوئیں تو سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کریں. ہمارا سونا ختم ہو اللہ کے ذکر پر. جب ہم سو کر اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں.
اپنی پوری زندگی کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ متعلق کر دیں، تب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت بھی حاصل ہوگی اور اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی۔ تو یہ میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس درس میں ماشاءاللہ اتنے سارے حضرات آپ حضرات تشریف لائے، آپ نے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ ہم لوگوں نے ایک شعبہ تاہیر القیادہ کا شروع کیا تھا، لیڈرشپ ڈیولپمنٹ، جس میں ہم لوگ انگریزی زبان اور اس ملک کے جو مذاہب ہیں ان کے بارے میں، ان کے فلسفے کے بارے میں، اور جو اس وقت اسلاموفوبیا ہے اس کے بارے میں ڈیبیٹ کے ذریعے، مطالعے کے ذریعے، تقریروں کے ذریعے اردو میں، انگریزی میں، ہندی میں بچوں کو تیار کرتے تھے۔ جو چند بچے تیار ہوئے بہت مفید ثابت ہوئے، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد، لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور پھر معاشی وسائل کے کم ہونے کی وجہ سے اس سال ہم لوگ اس شعبے کو قائم نہیں رکھ سکے۔ لیکن میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے جناب عبدالقدیر صاحب شاہین والوں کا۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ سب کو انگریزی پڑھاتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ دنیا ہی کے لیے صرف انگریزی نہیں پڑھائیے، آپ دین کے لیے انگریزی پڑھائیے۔ یہ جو ہمارے یہاں شعبہ ہے لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کا، اس کی سرپرستی آپ قبول کر لیجیے۔ ہم ہر سال 5 فضلاء کا داخلہ لیں اور رہائش والے کی سہولت تو ہم دیتی ہیں، اور ماہانہ 5000 روپے وظیفہ آپ دیں۔ تو انہوں نے تو کہا کہ میں 10,000 دینے کو تیار ہوں، لیکن بھائی ہم لوگ غریب آدمی ہیں، اگر کہیں بیچ میں کسی وجہ سے وہ نہیں دے سکے تو ہم تو اتنا وظیفہ نہیں دے سکیں گے۔ تو ہم نے یہ اصول رکھا کہ 5000 روپے کا وظیفہ ہوگا، 5 سے 10 بچوں کا۔ میں ماہد کی فضلات کہتا ہوں آپ لوگوں سے، جو طلبہ اس میں داخل ہونا چاہیں ان کی انگریزی زبان پر خصوصی محنت کی جائے گی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس مسجد کی دوسری منزل پر ہم اسمارٹ کلاس قائم کر رہے ہیں۔ آج ہی جو عاطف صاحب آئے تھے ان سے ہم لوگوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم عید کے بعد انشاءاللہ اس کو قائم کر دیں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس میں پوری دنیا کے اساتذہ سے آپ کو پڑھوائیں، ہمارے اس ملک سے بھی۔ یہاں آپ کے یہاں رام پنیانی صاحب کا محاضرہ ہوا تھا، بہت مفید محاضرہ ہوا، اور کئی غیر مسلم کھلے ذہن کے لوگوں کا مذہب پر، ہندوستان کے کلچر پر محاضرہ ہوا۔ ہم چاہتے ہیں کہ عرب علماء سے بھی، ان علماء سے بھی کہ جو مغرب کی دنیا میں کام کر رہے ہیں، مغرب کے افکار سے واقف ہیں، ہم ان کی کلاسیں آپ کے لیے رکھیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ درخواست دیجیے، اور میں بہت شکر گزار ہوں ہمارے جناب عبدالقدیر صاحب کا، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، اور انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے حفظ پلس کا۔ اگر ایک بچہ حافظ ہو اور اس پلس میں وہ دین کی لائن سے ہٹ جائے تو میں تو اس کی تائید نہیں کروں گا، لیکن اگر اس پلس میں دین اور دنیا کو وہ ساتھ لے کر چلے تو میں ضرور اس کا استقبال کروں گا۔ تو ابھی شاید آپ سے انہوں نے بتایا کہ پورے ملک سے وہ غالباً 5000 حفاظ کو یہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں ہم جس گاؤں میں ہیں بہار میں، سبیل الفلاح وہاں مدرسہ ہے، تو اتفاق سے اسی وقت اخبار میں آیا جب میں وہاں تھا، تو میں نے وہاں اس کے انفراسٹرکچر کو دیکھا۔ میں نے ان سے بات کی کہ 50 طلبہ کو ہم لوگ شوال سے حفظ پلس ان کا کرائیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جن بچوں نے حفظ کیا ہے ان کو ہم حفظ پلس میں انگریزی زبان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم ان کو مختصر مدتی عالم کورس کی بھی تعلیم دیں، تاکہ ان کی انگریزی زبان صرف معاش کے لیے نہیں ہو، معاد کے لیے بھی، صرف دنیا کے لیے نہیں ہو، دین کے لیے بھی۔ تو میں بہت شکر گزار ہوں عبدالقدیر صاحب کا، اور میں نے یہاں ماہر مسلسل اس بات کے لیے کوشاں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فضلاء مدارس کو لاء کے شعبے میں ڈالیں۔ پچھلے 3-4 سالوں میں یہاں کے 10 فضلاء کو قریب
ہم لوگوں نے قانون کے شعبوں میں ان کا داخلہ کرایا، ان کی حوصلہ افزائی کی ہے، جہاں ضرورت ہوئی ان کا تعاون کیا ہے، ان کے اندر تحریک پیدا کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آئندہ عدالتوں میں شریعت اسلامی کے ترجمان بن کر کھڑے ہیں۔ تو یہ جو سامنے کی جگہ ہے، صرف مختصر طور پر یاد کر لوں کہ اس میں نیچے آڈیٹوریم ہوگا اور اوپر لائبریری ہوگی۔ یہ آڈیٹوریم ہم نے کیوں بنایا؟ شوق کے لیے نہیں، نہ ہم کو یہاں پہ شادی کی تقریب رکھنی ہے، ہم لوگوں نے اس کا نام دارالتربیہ تجویز کیا ہے۔ ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارا سارا کام عام مسلمان کرتے ہیں۔ مدرسہ کس سے چلتا ہے؟ عام مسلمانوں کی مدد سے۔ مسجدوں کا نظام کس سے قائم ہے؟ عام مسلمانوں کی مدد سے۔ لیکن ہم مسلمانوں کو براہ راست کچھ نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، ہمارے امام ہیں، مدرسوں میں طلبہ تیار ہوتے ہیں، وہ عوام میں کام کرتے ہیں، ہم براہ راست عوام کو ان کی مدد واپس کریں۔ تو اس لیے یہ دارالتربیہ آڈیٹوریم ہے۔ انشاءاللہ جب یہ بن جائے گا تو پورا نقشہ ہے کہ ہم ڈاکٹروں کے لیے، میڈیکل طلبہ کے لیے گرما کی چھٹی میں 3 دنوں کا ورکشاپ رکھیں گے، جس میں میڈیکل تعلیم اور اسلامی نقطہ نظر سے میڈیکل اخلاقیات پر ان کا پروگرام ہوگا۔ ہم جو لڑکے پبلک سروس کمیشن کے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، جو IAS IPS ہو چکے ہیں، ان کا آنا تو مشکل ہے، لیکن جو بچے اس امتحان کی تیاری کر رہے ہیں، ہم ان کو 1 ہفتے کے لیے یہاں دعوت دیں گے اور ہم ان کو اسلام کے بارے میں، موجودہ اسلاموفوبیا کے بارے میں، ہندوستان کی تاریخ میں مسلمانوں کی خدمات کے بارے میں، ہم اس سے ان کو روشناس کریں گے تاکہ وہ اپنے شعبے میں اسلام کی صحیح ترجمانی کر سکیں۔ ہم اس وقت خلا اور طلاق کے واقعات کی کثرت ہو رہی ہے، سال میں 2 دفعہ ہم وہ نوجوان لڑکے جن کی شادیاں ہونے والی ہیں اور وہ نوجوان لڑکیاں جن کی شادی ہونے والی ہے اور ان کے سرپرست، ان کے لیے ورکشاپ رکھیں گے۔ کیا مسائل آپ کو پیش آتے ہیں، کس طرح اپنے نکاح کے رشتے کو آپ مضبوطی سے قائم رکھ سکتے ہیں اور طلاق و خلا کے واقعات کو آپ روک سکتے ہیں۔ یہاں ایک لائبریری بھی ہوگی اوپر، چونکہ جو ہماری موجودہ لائبریری ہے، حالانکہ اس میں 20,000 سے اوپر کتابیں ہیں، لیکن کئی ہزار کتابیں مختلف کمروں میں پھیلی ہوئی ہیں، چونکہ وہ یہ عمارت اتنا وزن نہیں اٹھا سکتی۔ تو یہاں ایک لائبریری بھی ہوگی۔ اس کی اہم بات یہ ہے کہ اس کا ایک شعبہ ہوگا بھارت کے بارے میں، اس کا عنوان ہوگا بھارت کے بارے میں۔ اس میں اردو میں، ہندی میں، انگریزی میں ہندوستان کے کلچر پر، ہندوستان کی تاریخ پر، ہندوستان کی تہذیب پر، ہمارے ہندو بھائیوں کے فرقوں پر، سنگ پریوار کی تحریک پر، ان کے فلسفے پر ہم کوشش کریں گے کہ جتنا لٹریچر ہمیں حاصل ہو ہم جمع کریں، تاکہ اگر ہمارا کوئی اسکالر ان میں سے کسی موضوع پر کام کرنا چاہے تو ایک جگہ اس کو سارا مواد مل جائے۔ اور اس کے لیے ماہد کا طالب علم ہونا ضروری نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہم اس کو پوری سہولت میں دیں گے، قیام کی، طعام کی، اور اس کو سہولت بھی ہم دیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بھی اس عمارت کا ایک حصہ ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو شعبہ تحقیق ہے ہمارے یہاں کا ماشاءاللہ بہت فعال ہے۔ پچھلے سال تو زیادہ لوگ تھے، لاک ڈاؤن کے بعد مالی حالات کی وجہ سے تھوڑی سی ہم لوگوں نے تعداد کم کر دی۔ یہاں 2 چیئر پہلے سے قائم تھی، ڈاکٹر حمید اللہ چیئر، جس کے تحت حدیث کا کام ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں بدائع ثنا ہے کہ احادیث کی تقریر بھی 5 جلدوں میں، ابھی بھی الاحادیث الشریفہ علی مذہب ابی حنیفہ کی تقریر ہوئی ہے، کئی کتابوں کی تقریر ہوئی ہے۔ اور دوسری چیئر ہے قاضی مجاہد الاسلام قاسمی چیئر، جو بڑے فقیہ تھے۔ یہ فتاوی عالمگیری کا کام اس کے تحت ہو رہا ہے، فتاوی سراجیہ کا کام اس کے تحت ہوا، اور کئی کتابوں کا کام ہو رہا ہے۔ اور ہم نے اب ایک نئی چیئر شروع کی ہے، یہ چیئر ہوگا ہندوستان کی تاریخ کے بارے میں، کہ مسلمانوں نے اس ملک کو کیا دیا۔ آج ایسی تصویر پیش کی جا رہی ہے
گویا ہم نے صرف اس دسترخوان سے کھایا ہے، ہم نے کھانے کا ایک لقمہ اس پر نہیں رکھا ہے۔ تو ہم اس کے تحت اس بات کی کوشش کریں کہ مسلم حکمرانوں نے اس ملک کو کیا دیا ہے، تعلیم کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، قومی ہم آہنگی کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے، سائنس کے اعتبار سے کیا دیا ہے اس ملک کو مسلمانوں نے، ہم اس کو روشناس کریں۔ اور اس کے لیے ہم کوشش کریں گے، کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لیے معہد کا طالب علم ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر یونیورسٹی کے طلبہ ہم کو مل جائیں تو ہم اس کو ترجیح دیں گے کہ وہ اس موضوع پر کام کریں، تاکہ جب کوئی قوم اپنی تاریخ کے بارے میں احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتی ہے تو اس کو راستے سے ہٹانا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس ملک میں اتنے ظلم و جبر کے باوجود آپ کیوں موجود ہیں اپنے دین کے ساتھ؟ مسلمان کتنا گیا گزرا ہو، لیکن اس کے دل میں یہ یقین بیٹھا ہے کہ ہمارا مذہب سارے مذاہب سے اچھا ہے، ہمارا دین دین فطرت ہے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے بادشاہوں نے بہترین خدمت اس ملک کی کی ہے۔ یہ جو اپنی تاریخ پر فخر کا جذبہ ہے، اس نے اس کے قدم کو مضبوط رکھا ہے اور تزلزل سے بچایا ہے۔ یہ سب پروگرام ہیں۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ دعا فرمائیں۔ انسان کا کام خواب دیکھنا ہے اور شرمندہ تعبیر کرنا اس کو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان خوابوں کو تعبیر عطا فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات و خواتین، اب اس کے بعد کلیدی خطاب باقی ہے۔ ہم سب کے لیے یہ ایک منٹ صرف، یہ جو کتاب اس وقت آئی ہے کلید الفاظ قرآنی، بہت نفیس اور عمدہ کتاب ہے، اور جو لوگ باضابطہ مدرسے میں داخلہ نہیں لے سکے ان کے لیے ترجمہ قرآن کو پڑھنے اور اپنے آپ اس کو سیکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں الفاظ بھی ہیں، اس کے معنی بھی ہیں، اس کا مادہ بھی ہے، اس سے متعلق ضروری گرامر بھی ہے۔ تو یہ کتاب ایسی ہے کہ آپ حضرات اس کی حوصلہ افزائی کریں۔ اور اسی طرح ہمارے ایک عزیز مولانا فیض اللہ صاحب نے فقہ شافعی کے نقطہ نظر سے جو کتاب لکھی ہے وہ بھی بڑی اہم کتاب ہے۔ اور فتاوی عالمگیری کے بارے میں نے بتایا، یہ فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس پر اب تک کوئی تحقیق کا کام نہیں ہوا تھا، یہ کام اس پر شروع کرایا گیا۔ ایک ایک صفحے میں بلا مبالغہ سینکڑوں کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے، مطبوعات کو بھی اور مخطوطات کو بھی۔ اور ماشاءاللہ جو ہمارے مدیران ہیں شعبے کے، بڑی محنت سے وہ لوگ کام کرتے ہیں اور جدید وسائل سے بھی اس میں استفادہ کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا اہم کام ہے جو یہاں سے ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرے۔ حضرت مولانا کے اس پرمغز خطاب کے بعد اب ہم کلیدی خطاب سنیں گے۔ ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ مہمان خصوصی کی حیثیت سے اس اجلاس میں ایک ایسی شخصیت تشریف فرما ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے تزکیہ و احسان اور فقہ باطن کا خاص ذوق عطا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے اصلاح باطن، تزکیہ نفس اور مسیحہ نفسی کا جو کام لے رہا ہے وہ قابل رشک ہے۔ ہم سب کے مخدوم و محترم حضرت مولانا صلاح الدین سیفی نقشبندی صاحب دامت برکاتہم، خلیفہ مجاز پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم، و بانی خانقاہ فیض اولیاء ترکیسر گجرات، حضرت سے میں بسط ادب و احترام گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے خطاب سے ہم سب کو فیض یاب فرمائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت اہم گفتگو آپ کے سامنے آئی اور دعوت فکر و عمل آپ کو دی گئی اور وقت بھی کافی ہو چکا اور بہت سے لوگ یہ دعا کر رہے ہوں گے کہ یہ مجلس کب اختتام پذیر ہوگی، تو میں ان کو بشارت دیتا ہوں کہ ان کی دعا قبول ہو چکی اور انشاءاللہ بہت جلد دعا ہو جائے گی. بس فارغ ہونے والے طلبہ عزیز سے کچھ ایسی باتیں کہ بعد میں ان کو ایسا کوئی موقع نہیں ملے گا اس آسمان کی چھت کے نیچے اسی ادارے میں کہ دوبارہ وہ اجتماعی طور پر اس شان کے ساتھ جمع ہو سکے. جس وقت ہم فارغ ہوئے دارالفلاح دارین کرکیسر سے 1994 میں، تو حضرت مولانا سید ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے صاحب نسبت اور اصل سادات میں سے تھے. انہوں نے ایک بات فرمائی کہ پیارے طلب عزیز، آپ کی پیشانی پر سروں کے اوپر پگڑی دستار فضیلت رکھی ہوئی ہے، اللہ کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر لو، اس لیے کہ ابھی 5 منٹ کے بعد جب دعا ہوگی اور آپ یہاں سے جاؤ گے پھر صبح قیامت تک کبھی اس طرح سے جمع نہیں ہو سکتے، پھر تو آخرت ہی میں جمع ہوں. اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ 100 سالہ کے موقع پر دارالعلوم دیوبند نے فضلائے دارالعلوم کو سب کو جمع کیا تھا. اس میں بھی بہت سے نہیں آ سکے، بہت سے ایسے مریض تھے جو سفر نہیں کر سکے تھے اور بہت سے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. حالانکہ اکثریت تو آگے تھی لیکن تمام کے تمام نہیں. اب تو پھر یہاں سے اٹھنے کے بعد میدان محشر ہی میں جمع ہوں گے، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے دلوں کو صاف کر کے اٹھو. پیارے طلب عزیز، یہ عاجز بھی آپ سے یہی درخواست کرتا ہے کہ اپنے سینے کو بلا کینہ کر لیں. جس سینے میں کینہ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور ہم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار سنتوں پر عمل کرنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں، عمل کی کوشش بھی کرتے ہیں اور ارادہ بھی کرتے ہیں. مثلا خوشبو لگائیں گے، پگڑی سر پہ رکھیں گے اور مسواک کریں گے، سفید کپڑے لباس پہنیں گے. یہ ساری وہ سنتیں ہیں جو دوسرے کی نظر میں آتی ہیں اور دوسرا اس پر داد و تحسین بھی کئی مرتبہ دیتا ہے. لیکن ایک سنت وہ ہے جو ہم تمام سے تقریباً چھوٹ رہی ہے، وہ یہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ بلا کینہ تھا. ہم اس سنت پر بھی عمل کریں کہ ہم اپنے سینوں کو بلا کینہ کریں. نیز پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو شخص اپنے آپ کو جھکاتا ہے اللہ اس کو اٹھاتے ہیں. اس لیے حالت نماز میں سب سے جو اہم رکن ہے، سب سے جو اہم جز ہے نماز کا، وہ ہے سجدہ. اسی لیے اسی سجدے سے یہ سجدہ جہاں کیا جاتا ہے اس کا نام مسجد ہے. حالانکہ اس کا نام مرکع بھی ہو سکتا تھا، وقت بھی ہو سکتا تھا، مقام بھی ہو سکتا تھا، لیکن دوسرے بھی ارکان تو ہوتے ہیں، قیام بھی ہوتا ہے، قاعدہ بھی ہوتا ہے، رکوع بھی ہوتا ہے، لیکن سجدے سے مسجد نام پڑا. کیوں؟ اس لیے کہ یہی تو ہے. اس لیے ایک فقہ کا اصول ہے، اس کی طرف توجہ نہیں جاتی کہ من ادرک الرکوع ادرک الرکعہ، جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی. اس لیے جہاں رکوع میں امام صاحب گئے تو بہت سے لوگ جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بھاگا دوڑی کرتے ہیں رکوع میں شامل ہونے کی. اور اگر امام صاحب اٹھ گئے تو کئی مرتبہ جماعت خانے میں داخل ہونے والے مصلی بھی واپس لوٹ آتے ہیں. پتہ نہیں وہ کس عمل کے لیے لوٹتے ہیں واپس، پھر گھوم پھر کے پھر جاتے ہیں رکوع سے پہلے. حالانکہ فقہ نے لکھا ہے کہ اگر آپ سجدہ بھی پا رہے ہیں تو پا لیں، اس لیے کہ کیا پتہ، اگرچہ آپ کی رکعت وہ شمار نہیں ہوگی، اس کا تو اعادہ کرنا ہوگا، لیکن سجدہ تو مل گیا آپ کو. کیا پتہ پوری نماز میں یہی سجدہ ہو جو اللہ کی نظر میں منظور ہو، اللہ کی نظر میں مقبول ہو. تو ایک مقبول و منظور سجدے سے آپ معروم کیوں ہو رہے ہیں؟ اس میں شامل ہو جاؤ. بہرحال تو اللہ پاک نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے تواضع اختیار کرتا ہے، جھکتا ہے، اللہ اس کو اٹھاتے ہیں. تو حالت نماز میں بندہ
پہلے قیام میں ہوتا ہے، پھر رکوع میں ہوتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، اور جس وقت بندہ سجدے میں جاتا ہے اسی وقت اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے وہ اعضاء جو سب سے زیادہ قیمتی ہیں اس کے جسم میں، اس کی ناک، اس کی پیشانی ہے، جو عزت کے اعضاء سمجھے جاتے ہیں. کہتے ہیں نا لوگ دھمکی دیتے ہیں میاں ناک رگڑوا دیں گے. گویا ناک رگڑنا عزت کی چیز کو ذلت کی طرف لے جانے سے ایک عبارت ہے، ناک رگڑوا دیں. تو جب بندہ اپنی ناک کو اللہ کے سامنے رگڑتا ہے اور پیشانی کو جھکاتا ہے، اللہ فرماتے میرے بندے تو نے اپنے آپ کو میرے سامنے ذلیل کیا، اب بے فکر ہو جا، میں تجھے مخلوق کے سامنے کبھی رسوا نہیں کروں گا. بہرحال تواضع یہ بہت عظیم الشان چیز ہے، ہمیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. مٹنے والوں کی ہمیشہ رہی اونچی دنیا، پس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائی. مٹنے والوں کی ہمیشہ رہی اونچی دنیا، پس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائی. جب سرمے کا وجود مٹتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، وہ پستا ہے، تو حسینائیں اور حسین لوگ اپنی پلکوں پہ اس کو بٹھاتے ہیں، یہاں جگہ دیتے ہیں. نہد شاخ پر میوہ سربر زمین، جو شاخ پر میوہ ہوتی ہے وہ وہ ہمیشہ جھکی رہتی ہے، اور جس پہ کچھ نہیں ہوتا وہ اکڑی رہتی ہے، کھڑی رہتی ہے. معلوم اکڑنا یہ تکبر کی علامت ہے اور جھکنا یہ تواضع کی نشانی ہے. لیکن تواضع کے دھوکے میں آ کر کہیں اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں، عزت نفس کا بھی خیال رکھیں. اور یہ سب وہ باتیں ہیں جو کسی صاحب نسبت بزرگ سے وابستہ ہو کر اللہ تعالیٰ سجھاتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم الحمدللہ آپ حضرات نے مختلف شعبوں سے گزر کر تکمیل کی اور یہاں تک پہنچے کہ آپ کو سند فراغت دی گئی، نشان امتیاز دیا گیا. اب ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنا تعلق کسی صاحب نسبت سے، جس کو الف سے لے کر یہاں تک جس سے بھی آپ کو مناسب ہو، جو بھی سہل الرسول ہو، جس تک جانا آسان ہو، جس سے رابطہ کرنا آسان ہو، جس کو کچھ سنانا اور اس کی سننا آسان ہو، اس سے رابطہ کریں. لیکن جڑیں، اس لیے کہ جب کوئی کسی سے نہیں جڑتا تو وہ شیطان سے جڑ جاتا ہے. حضرت قاری گلشن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، پیارے طلبہ عزیز، آج کل نہ ہم استاذ کی مانتے ہیں، نہ اپنے پیر و مرشد کی مانتے ہیں، نہ ماں کی مانتے ہیں، نہ باپ کی مانتے ہیں نفس و شیطان کی مانتے ہیں جو سب سے بڑا دشمن. اس لیے شتر بے مہار کی طرح نہ رہیں، اپنی لگام کسی کے ہاتھوں میں دے کر رکھیں، پھر دیکھیے وہ کیسی تربیت کرتے ہیں، ان کے اشاروں پر چلیں، ان کی باتوں کو سمجھیں. تو تواضع اختیار کریں، نیز اپنے سینے کو بلا کینہ کریں، اور جب آپ عوام میں جائیں تو تمام کے ساتھ میں حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں. بہت سے لوگ ایسا منہ بسور کر اور ایسے جو ہے سخت خو اور تند خو زندگی گزارتے ہیں، کئی مرتبہ ان کے چہروں کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ شخص شادی شدہ ہے بھی کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو یہ اپنی بیوی کو کیسے خوش رکھتا ہوگا، یہ کیسے کبھی مسکراتا ہوگا. بہت سے لوگ تو کہتے ہیں یہ آدمی ایسا سخت خو ہے اور تند خو ہے کہ جس دن ہنسے گا اس دن بارش برسے گی. عجیب بات ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنے اور خندہ پیشانی سے ملنے کی فضیلت بیان فرمائی. آپ جب عوام میں جائیں گے تو آپ کو اس صفت کی ضرورت پڑے گی، پہلے دن ضرورت پڑے گی کہ آپ خندہ پیشانی سے پیش آئیں، اور اس طرح سے پیش آئیں ہر بندہ ملنے والا، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا، آپ کے پاس اپنے بچے کو جو ہے زیر تعلیم رکھنے والا، ہر بندہ یہ سوچے کہ استاد محترم کو مجھ سے جتنا تعلق، مجھ سے جتنی محبت ہے اتنی کسی سے نہیں. اور ہمارے اکابر مشائخ کی یہ شان امتیاز رہی ہے کہ وہ ایسے خندہ پیشانی سے ملتے تھے کہ ہر مرید کو، ہر شاگرد کو، ہر خادم کو یہ لگتا تھا حضرت جتنا عقیدت و محبت اور تعلق مجھ سے رکھتے ہیں اتنا کسی سے نہیں. یہ انداز. اور ہمارے بڑوں نے ہمیں اس کی تعلیم دی کہ کسی کو کھلا کے اپنا بناؤ اور کسی کا کھا کے اس کو اپنا بناؤ. کسی کو کھلا کے اپنا بناؤ اور کسی کا کھا کے اپنا بناؤ. یہ ہے عوام میں کام کرنے کا گر. ایک نوجوان بچہ ہے، باصلاحیت ہے، آپ سوچ رہے ہیں کہ اس کے اندر صلاحیت ہے، اگر اس پر نگرانی نہ ہوئی، تربیت نہ ہوئی تو یہ گمراہ ہو جائے گا. تو آپ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھیں، پیارے چلو میرے ساتھ بیٹھ کے چائے پئیں گے، کبھی چائے پلائیں، کبھی ناشتہ کرائیں، کبھی کوئی قلم ہدیے میں دیں، کبھی 15-20 روپے کی ادھر کی شیشی ہدیے میں دیں، کبھی کوئی کتاب دیں، کبھی کوئی ڈائری دیں، کبھی کوئی اچھا سا میسج اس کو بھیجیں. اس کو یہ لگے کہ استاد محترم کو، امام محترم کو مجھ سے اتنی محبت ہے اتنی کسی سے نہیں.
اور وہ کہتا پھرے کہ حضرت تو مجھے بلا کے اپنے دسترخوان پہ بٹھا کے چائے پلاتے ہیں، کہیں بتاؤ میری جھوٹی چائے پیتے ہیں، کبھی اپنی جھوٹی مجھے پلاتے ہیں، مجھ سے اتنا تعلق۔ اور اگر کوئی امیر کبیر ہو جی تو اس سے محبت والے انداز میں جی پیش آئے اور کہیں بھائی کتنے بخیل ہو گئے، آپ چائے بھی نہیں پلاتے۔ وہ کہہ رہے حضرت کیا بات فرمائی، میرا تو دل چاہتا ہے کہ آپ میرے گھر پر آ کے کھانا کھائیں، آپ نے کیا بات کہہ دی کہ آپ چائے کے لیے کہہ رہے ہیں، میں تو آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں۔ حالانکہ نہ آپ اس نوجوان کے محتاج ہیں نہ اس امیر کبیر کے محتاج ہیں، بلکہ ان دونوں کو اپنے سے جوڑ کر ان کو اصل میں اللہ سے جوڑنا ہے، ان کی صلاحیتوں کو کام میں لانا ہے، تو اس کا خاص اہتمام کریں۔ نیز پیارے طلبہ عزیز، جب یہاں سے رخصت ہو جائیں اپنے ادارے سے تعلق رکھیں۔ بعض مرتبہ طلبہ عزیز ایسا جاتے ہیں کہ اساتذہ کو کہیں مل بھی جائیں جی تو کئی منٹوں سے جو ہے لگتی ہے ان کو پہچاننے میں کہ ہمارے یہاں کے طالب علم رہے، پلٹ کے دیکھتے ہی نہیں۔ یہ بہت ہی ناقدری کی بات ہے۔ اپنے ادارے سے جی ایک والہانہ تعلق رکھیں، اور جس ادارے نے ہمارے اوپر خرچ کیا اگر ہم سے کچھ ہو سکے تو ہم اس لائن کا بھی تعاون کریں۔ اپنے اساتذہ سے رابطہ بنا کے رکھیں، اپنے منتظمین سے اپنے مربیوں سے رابطہ بنا کے رکھیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ نہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم تنہائیوں میں اللہ کی ذات کے ساتھ میں ایک خاص تعلق قائم کریں، ذکر و اذکار کا جی کچھ وقت ہمارے ساتھ ہمارا اللہ کی ذات کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے جس کو کہا جا سکے وتبتل الیہ تبتیلا، ہم تمام چیزوں سے بالکل ڈسکنیکٹ ہو کے اللہ سے جڑ کر وقت گزاریں، ہم اپنی خلوت کو اللہ کے لیے وقف کر دیں، اللہ کی محبت کے لیے وقف کر دیں۔ حضرت نے جیسا کہ ذکر سے متعلق بہت ہی کلیدی خطاب فرمایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرمایا، اے معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ سارے دنیا کے صحابہ کرام محبوب سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور ان کو کرنا بھی چاہیے تھا، ان کو حق تھا۔ یہ معاملہ الٹا ہے، کائنات کے سردار، انبیاء کرام کے سردار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنے صحابے سے مجھے تم سے محبت ہے۔ ادھر صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے آقا مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا، چند الفاظ میں تمہیں بتا رہا ہوں، ان کو ہر نماز کے بعد پڑھنا کبھی بھولنا مت۔ ان الفاظ کو ہر نماز کے بعد پڑھنا کبھی بھولنا مت۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں ایک اصول یاد کریں، توجہ کریں، جو آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اپنے محبوب کو وہ چیز دیتا ہے ہدیے میں، تحفے میں، جو پیاری ہوتی ہے۔ یہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو ایک تحفہ دے رہے ہیں۔ معلوم ہے یہ تحفہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے، یہ تحفہ بھی کوئی معمولی نہیں ہے۔ پھر کیا فرمایا، ہر نماز کے بعد یہ الفاظ پڑھنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کا ذکر کروں۔ ذکر سے مراد صرف سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنا، اسی میں تعدید نہیں ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کی ضرب لگانا یا الا اللہ کی تسبیح پھرانا صرف یہی ذکر نہیں ہے۔ بزرگان دین نے فرمایا ہر وہ عمل جو اللہ کا حکم بن رہا، جو اللہ کے حکم پر کیا جا رہا، وہ عمل یعنی ہر عمل کی تعمیل یہ ذکر میں داخل ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا سید الفقہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فلاح ادارے کے سابق شیخ الحدیث بھی تھے، ناظم تعلیمات بھی تھے اور سادات میں سے تھے اصل، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے۔ انہوں نے اپنے شعر کو لکھا، حضرت جو تسبیح جو ذکر آپ نے مجھے بتایا ہے میں وہ اس مقدار میں تعداد میں تو کرتا ہوں بلکہ زیادہ ہی کرتا ہوں، لیکن میں تسبیح پہ نہیں کرتا، اس لیے کہ مجھے غیرت آتی ہے۔ جس اللہ نے مجھے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے میں اس کو تسبیح پہ گن گن کے یاد کروں، مجھے غیرت آتی ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ حال آپ کو مبارک ہو اور آپ جیسے کر رہے ہیں ویسے ہی کرتے رہیں۔ ایک مرید نے اپنے شیخ کو لکھا، حضرت آپ نے جو مجھے ذکر تلقین فرمایا وہ ہمیشہ کرتا ہوں معمول کے مطابق، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں مجھے کچھ وصولی کرنی ہوتی ادارے کے لیے، تو حضرت اس ہمہ ہمی میں لوگوں کی ملاقات کی کثرت کی وجہ سے وہ ذکر نہیں ہو پاتا، اس کی کیا تلافی ہو سکتی ہے؟ حضرت نے فرمایا آپ کو منشأ ذکر حاصل ہے، آپ کو ذکر کی ضرورت نہیں۔ منشأ ذکر یہی ہے نا کہ بندہ اللہ کے کاموں میں لگے، اللہ کے کاموں میں لگے، حکم کی تعمیل کرے۔
تو اس لیے ہر وقت اپنے آپ کو اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکھے. تو کیا فرمایا سب سے پہلے؟ اللہم اعنی علی ذکرک، پیارے اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کو بھولنے نہ پاؤں، یعنی آپ کا ذکر کروں، یعنی تذکر کی کیفیت میں رہوں، میں آپ کو بھولنے نہ پاؤں. مجھے دائمی ذکر عطا فرما کہ میں دل میں آپ کو ہر وقت یاد رکھوں. اللہم اعنی علی ذکرک. پھر فرمایا وہ شکری کا، پیارے اللہ آپ نے مجھے شکر کی توفیق عطا فرمائی. اب میں اس بچے سے کہوں بیٹا آپ میرا شکریہ ادا کریں، کہ حضرت ہم آپ کو کس بات کا شکریہ کریں؟ آپ نے ہمیں کبھی کوئی ہدیہ نہیں دیا، کبھی کوئی تحفہ نہیں دیا، اپنے گھر بلانے کی کبھی دعوت نہیں دی، تو ہم کس پہ شکریہ ادا کریں؟ معلوم ہے شکریہ اس کے مقابلے میں کوئی نعمت چاہتا ہے. تو درپردہ بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے پیارے اللہ مجھے شکر کی توفیق عطا فرمائیے، یعنی اس کے مقابلے میں جو نعمتیں آتی ہیں نعمتیں دیجیے اور اس پر شکر کی توفیق عطا فرمائیے. اور تیسری چیز فرمائی وحسن عبادتی، اور پیارے اللہ مجھے جب آپ کی طرف سے عبادت کا کوئی حکم آئے تو میں اس عبادت کو احسن طریقے سے ادا کروں. نماز پڑھوں تو زور پڑے پہ نہ پڑھوں، بھاگا دوڑی کے نہ پڑھوں، اٹھک بیٹھک کی نہ پڑھوں، بلکہ نماز عاشقانہ شان کے ساتھ محبتوں کے ساتھ پڑھوں. رمضان کے روزے رکھوں تو فاقہ سمجھ کے نہ رکھوں، زور پڑے پہ نہ رکھوں، بلکہ محبتوں کے ساتھ رکھوں. حج کروں تو بھاگا دوڑی والا حج نہ کروں، سر پہ بوجھ اتارنے والا حج نہ کروں، بلکہ چوم چوم کے اور جھوم جھوم کے طواف کروں اور محبتوں کے ساتھ عظمتوں کے ساتھ فریضہ حج اور عمرہ ادا کروں. اب یہ عاجز کہا کرتا ہے اپنے سبق کے طور پر سمجھانے کے لیے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی دعوت کرنا چاہے، مسالے 1 گلاس، گوشت 1 گلاس، چاول 1 گلاس، لیکن بنانے والا بھٹیارا اگر 20 گلاس ہوا تو بریانی نہیں بنائے گا، درمیانی بنائے گا. تو ہم کئی مرتبہ عمل تو کرتے ہیں لیکن احسن طریقے سے نہیں کرتے. تو کہا پیارے اللہ مجھے حسن عبادت عطا فرما، احسن طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اب ذرا خلاصے کے طور پر سمجھیں، جو آدمی ہر وقت اللہ کے تذکر میں رہے، اللہ کے تفکر میں رہے، اللہ کی یاد اس کے دل میں رہے، اور ہر وقت نعمتوں میں رہے اور شکر کی کیفیت کے ساتھ رہے، اور جب بھی کوئی عمل کرے تو حسن عبادت، یعنی جب بھی کوئی عمل کرے تو احسن طریقے سے انجام دے. اس سے بڑھ کر بھی کوئی بادشاہ ہو سکتا؟ الحمدللہ جب سے میں نے اس حدیث کو پڑھا، الحمدللہ سفر میں ہوں یا حضر میں، صحت میں ہوں یا بیماری میں، نماز کے بعد یہ دعا مجھ سے کبھی مس نہیں ہوئی الحمدللہ. اس لیے آپ بھی اس کا معمول بنائیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی. تو پیارے طلبہ عزیز، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ربط خفی بنائیں، ربط خفی بنائیں، اور مخلوق پہ نظر نہ کریں. اپنی دنیاوی اسباب و وسائل کے اعتبار سے بالکل بے فکر ہو جائیں. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. اگر ہم اس پر یقین نہیں رکھیں گے تو آخر کیا حق بنتا ہے کہ ہم منبر رسول پہ کھڑے ہو کر عوام کو کہیں کہ نظر اللہ پہ رکھو، دینے والی ذات اللہ کی. جب آپ کے طبیعت ثانیہ یہ بن جائے کہ پالنے والا رب ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، جب آپ کا یہ یقین بنے گا تب آپ کے بیان میں بھی تاثیر پیدا ہوگی. اور جب آپ کا یہ یقین ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے تو اگر ادارے سے مشاہرہ کچھ کم بھی مل رہا ہے تو بڑھانے کی رغبت بھی نہیں ہوگی، بلکہ جیسا کہ صبح کی نشست میں ساجد نے کہا تھا کہ آپ یہ نیت کر لیں کہ مجھے بلا تنخواہ پڑھانا ہے، لیکن چونکہ اسباب و دنیا دار الاسباب ہے، یہ زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے میرے پاس اور کوئی ذریعہ معاش ہے بھی نہیں سوائے تنخواہ کے، تو لیتے رہیں. نیت یہی رکھیں کہ جب اللہ پاک مجھے عطا فرمائیں گے تو میں پائی واپس کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انشاءاللہ بغیر معاوضہ لیے ہوئے دین کی خدمت کرنے والوں میں شمار فرمائیں. تو جب نیت آپ نے یہ کر رکھی ہے کہ مجھے لوٹانا ہے تو پھر بڑھانے کا مطالبہ ہی نہیں ہوگا ادارے کے ذمہ داروں سے. اس لیے کہ جب لوٹانا ہے تو گھٹا ہوا ہی لوٹا دیں گے نا، بڑھا کے کیوں لوٹائیں؟ بڑھا کے لوٹانا مشکل ہوگا تو گھٹا ہوا کم ہی لوٹا دیں گے. ایک ہی چیز نیز. پیارے طلبہ عزیز، تنہائیوں میں اللہ کی ذات کے ساتھ میں دعاؤں کے ذریعے، ذکر و اذکار کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے سے ایک ربط خفی بنائیں. اللہ کے ساتھ میں عشق کا، محبت کا معاملہ کریں. کتنے پیارے اشعار آپ کے سامنے پڑھے گئے تھے. جو اناؤنسری کر رہے تھے ان کے سگے بھائی جو آئے تھے انہوں نے اشعار پیش کیے. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گئے، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. علامہ اقبال ہیں. میرے استاد محترم جن کا تذکرہ صبح کی نشست میں نے کیا تھا، جب میں نے پوچھا تھا کہ علامہ اقبال کون ہیں، اور نے فرمایا بیٹا میں کیا بتاؤں آپ کو، یہ گوشت تھا یا کتب تھا یا دال. فرمایا کہ علامہ اقبال کے ایک دو مصروں کے اندر
ایسی ایسی باتیں چھپی ہوئی ہیں کہ گھنٹوں اس پہ تقریر کر سکتے ہیں. اب مثلا یہی شعر ہے، اس کا پس منظر انہوں نے سنایا. اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ دہلی شہر کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا حیدرآباد دکن پہ حملے کا ارادہ ہے. اب راز شاہی کا وقت سے پہلے افشا ہو جانا ایک بڑی خطرناک بات ہو سکتی ہے. تو انہوں نے تحقیق کی یہ بات چلائی کس نے، کیونکہ ان کے دل میں تھا ارادہ، زبان پہ کبھی خواب میں اس کا اظہار نہیں ہوا، کسی خبر ہی نہیں تھی. یہ راز افشا ہوا کیسے؟ تحقیق کی، پتہ چلا محل سے بات چلی ہے، محل والوں کو جمع کیا، پتہ چلا کہ یہ جو خادی نخاس صاحب کو وضو کرانے والا ہے اس نے یہ بات چلائی. اس کو بلایا کہ بھائی تمہیں کس نے بتایا؟ کہ بتایا تو کسی نے بھی نہیں، میں ایک مرتبہ حضور والا کو وضو کرا رہا تھا، آپ نے وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پیا اور حیدرآباد کی طرف کلی کی اور مونچھوں پر تاؤ دیا، تو میں سمجھ گیا جناب والا کا ارادہ ادھر جانے کا. وہ چونکہ صاحب نسبت تھا، من عرف نفسہ عرف ربہ، جس کو یہ حقیقت حاصل تھی. تو اس پر علامہ اقبال نے شعر کہا، جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی. یہ ضرورت شعری کی وجہ سے خدا گاہی کہتے ہیں، ورنہ ہے اصل خود آگہی. جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. اللہ اکبر کبیر. نیز یہی علامہ اقبال ہے، ان کا ایک شعر ہے، غلامی میں ناکاماتی ہیں شمشیریں تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں. منصور حلاج یہ بادشاہ وقت کی طرف سے، خلیفہ وقت کی طرف سے عقوبت خانے میں تھے، جیل میں تھے. چاند رات ہوئی، سارے قیدین کے پاس آئے، حضرت دعا کر دیجئے، کل عید ہوگی، سب نہا دھو کر عیدگاہ کی طرف جائیں گے، نماز پڑھیں گے، اور ہم لوگ جیل میں قید خانے میں ہیں. کہ اچھا گھر یاد آ رہا ہے، جانا چاہتے ہو؟ کہ جی. بس انہوں نے تمام قفلوں کے اوپر جو دروازوں پہ قفل لگے ہوئے تھے ایک نظر ڈالی، اور نظر ڈالنے کے بعد کہا اللہ. سارے قفل ٹوٹ کے نیچے گر گئے، زنجیریں ٹوٹ کے گر گئی. اب نکل جاؤ. کہ حضرت آپ چلیں پہلے. کہ نہیں تم نکل جاؤ، تم مخلوق کی قید میں ہو، میں خالق کی قید میں ہوں، تم چلے جاؤ، تمہیں جانا تھا نا، جاؤ. اس پورے واقعے کو علامہ اقبال نے دو مصروں میں کہا، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. پیارے طلبہ عزیز، کب تک یہ ہم قیل و قال کرتے رہیں گے؟ کب تک دوسروں کی باتیں نقل کرتے رہیں گے، سناتے رہیں گے؟ خود صاحب حال بنیں، خود صاحب حال بنیں اور مستغنی رہیں، مخلوق کی جیبوں پہ نظر نہ ہو. گو کہ آج آپ فارغ ہو رہے ہیں، سند فراغت اور سند فضیلت آپ کو دے دی گئی ہے، آپ کی جیبوں کو کوئی تلاشی لے تو جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو جی. لیکن اللہ پاک نے آپ کو ایک نسبت عطا فرمائی، ایک سند عطا فرمائی ہے. اللہ کے لیے اس کی لاج رکھنا. ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بھاری بھرکم کلام الہی اللہ پاک نے آپ کے سینے میں رکھا ہے، جو بادشاہوں کے خزانوں میں بھی نہیں ہے. اس کی لاج رکھنا، اس کی لاج رکھنا. انشاءاللہ جدھر جاؤ گے، جہاں بیٹھو گے، وہ سب جگہ شاعر اللہ بن جائیں گے. جس کرسی پہ جا کے بیٹھو گے لوگ چوم چاٹ کے رکھیں گے، حضرت اس پہ تشریف فرما ہوئے. جس چارپائی پہ آرام کرو گے سنبھال کے لوگ رکھیں گے، حضرت اس چارپائی پہ آرام کر کے گئے. شاعر اللہ بن جائیں. دنیا کے دسترخوان آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کاریں اور بہاریں تمہارا انتظار کر رہی ہیں. لوگوں کے شوٹ اور بوٹ کو دیکھ کر رال مت ٹپکانا اور کمزرفی کا شکار مت ہونا. کاش کہ ہم اس راستے پر جاتے. عصری تعلیم کے بہت جو ہے شور شرابے ہو رہے ہیں، لیکن یہ عصری تعلیم جب تو مفید ہے جبکہ دینی تعلیم کے ساتھ ہو، ورنہ عصر کے بعد پھر مغرب آنے میں دیر نہیں لگتی. اور مغرب وہ سمت ہے جہاں سورج جیسی چمک دمک والی چیز بھی جا کر سرنگو ہو جاتی ہے اور بے نور ہو جاتی ہے، غروب ہو جاتی ہے، چھپ جاتی ہے. تو عصری تعلیم سے تو پھر مغرب کی تہذیب سے متاثر ہوں گے. اور مغرب کی تہذیب تو ایسی ہے کہ وہاں سورج جیسی چیز بھی اس سمت میں جا کے غروب ہو جاتی ہے. عصری تعلیم دینی تعلیم کے ساتھ حاصل کریں گے تو انشاءاللہ یہ عصری تعلیم دینی تعلیم کی خادم بنے گی. نیتیں درست کریں اور ضرور حاصل کریں جی. اگر اس آجز کو انگریزی آتی بھی ہوتی، میں بڑی حسرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، میں دنیا کو کھود ڈالتا دوست. لیکن جب کسی ایسے ملک کے ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں جہاں انگریزی کے علاوہ کوئی اور دوسرا ذریعہ نہیں ہے سمجھنے سمجھانے کا، تو مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں سب سے بڑا امی ہوں، میں سب سے بڑا جاہل ہوں، کہ میں اپنی دل کی بات دو لفظوں میں کہہ نہیں سکتا سامنے.
اس لیے پیارے طلبہ سے آج بھی میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، پیارے اللہ کچھ ایسے اسباب مواقع فراہم کر دیجئے کہ میں انگریزی زبان سیکھ لوں، اس لیے کہ بہت بڑی دنیا کا طبقہ وہ ہے جو اسی زبان کو سمجھتا ہے، اسی میں سارا کاروبار کرتا ہے، تاکہ ان تک بھی ہم دین کی بات پہنچا سکیں، اپنے بزرگوں کی ملفوظات نقل کر سکیں۔ پیارے طلبہ عزیز، جائیے یہاں سے، مبارک ہو آپ کو یہاں سے رخصت ہونا، لیکن یہ رخصت ہونا ہمیشہ کے لیے رخصت ہونا نہ ہو، بلکہ اپنے اداروں سے رابطہ رکھیں اور خادم بن کر یہاں سے جائیں، عزم بالجزم کر کے جائیں کہ اوڑھنا بچھونا انشاءاللہ یہ دینی تعلیم رہے گی۔ تو یہ چند باتیں آپ کو یاد رہیں گی۔ پیارے طلبہ عزیز، اللہ تعالیٰ سے اپنا ربط خفی بنا کے رکھیں اور دنیا والوں سے بالکل مستغنی رہیں۔ آج بھی جن سوٹ والے اور بوٹ والوں کو دیکھ کر کئی مرتبہ دیندار لوگ رال ٹپکا دیتے ہیں کہ یہ بڑے ہیں اور ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، خدا کی قسم ہماری کیفیت وہ ہونی چاہیے، ہم بھی خدا رکھتے ہیں، ہماری کیفیت یہ ہونی چاہیے، میں خاک نشیں ہوں میری جاگیر مسلح، میں خاک نشیں ہوں میری جاگیر مسلح، شاہوں کو سلامی میری فطرت میں نہیں ہے، ہم بھی خدا رکھتے ہیں، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ اور آج بھی دنیا والے جب ان کی بزنس میں، کاروبار میں، فیکٹریز میں کرائسس آتے ہیں اور اپ ڈاؤن آتا ہے تو سب سے پہلے اگر فون وہ کرتے ہیں ڈر کر گھبرا کر، تو آپ ہی جیسے لوگوں کے پاس فون جاتا ہے، حضرت دعا کر دیجیے اللہ کام بنا دے، بگڑی بنا دے۔ اور یہ دنیا والے، بزنس والے، یہ بیچارے دور سے بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن تنہائیوں میں آ کر جب دعا کی درخواست کرتے ہیں اور موٹے موٹے آنسو بہاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جو شہزادے اور امیر کبیر معلوم ہو رہے ہیں تو مستحق کے زکوٰۃ ہیں، یہ تو کئی سو کروڑ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس لیے آپ اس طرح کا تقابل نہ کریں کہ یہ فضیلت والے ہیں، یہ بڑے ہیں، یہ امیر کبیر ہیں، یہ بہت سی مسجدیں بنوا سکتے ہیں، یہ بہت سے ادارے قائم کر سکتے ہیں، نہیں، یہ سب چیزیں تو اللہ کا نظام ہے۔ جی میں کہا کرتا ہوں پیسے سے سب کام نہیں ہوا کرتے، پیسے سے انسان چشمہ تو خرید سکتا ہے، بینائی تو نہیں خرید سکتا، پیسے سے انسان کتابیں تو خرید سکتا ہے، علم تو نہیں خرید سکتا، پیسے سے انسان موٹے موٹے گدے تو خرید سکتا ہے، میٹھی میٹھی نیند تو نہیں خرید سکتا، پیسے سے انسان دوا تو خرید سکتا ہے، شفا تو نہیں خرید سکتا، پیسے سے انسان سفید بالوں کو کالا کرنے والا خضاب تو خرید سکتا ہے، شباب و جوانی تو نہیں خرید سکتا۔ معلوم ہو پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات اللہ کی۔ حضرت مولانا فقیرانہ شان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اللہ پاک نے تصنیف و تالیف کا اور دین کی اشاعت کا وہ کام لیا ہے کہ مغل بادشاہوں نے بھی وہ کام نہیں کیا۔ اللہ مجھے بس سے بچائے اور اللہ تعالیٰ عزم و ہمت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہاں معہد کے کوئی تعلیمی تھے جو شہید ہوئے، انتقال ہو گئے، مدرسہ عبداللہ بن مسعود کے پنجم کے تعلیمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، ان کی عثمان بھگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ حضرت والا کی اس سوز و ساز میں ڈوبی ہوئی تقریر کے بعد میں ہدیہ تشکر پیش کرنے کے لیے المعہد العالی الاسلامیہ حیدرآباد کے موقر استاذ گرامی حضرت مولانا مفتی اشرف علی قاسمی صاحب دامت برکاتہم سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیں اور ہدیہ تشکر پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ حضرات گرامی قدر، بہت ہی صبر کے ساتھ، ضبط کے ساتھ آپ حضرات جلسے کے اندر شریک رہے اور حضرت والا کے خطاب سے آپ حضرات مستفید ہوئے۔ آپ حضرات کی تشریف آوری سے ہمارا جلسہ کامیاب ہوا۔ ہم آپ حضرات کے بہت شکر گزار ہیں اور حضرت کے بھی شکر گزار ہیں کہ حضرت نے اپنے خطاب عالیہ سے ہم سب کو مستفید فرمایا اور استفادے کا موقع عطا فرمایا۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ میرے پیارے رب، میرے سہنے رب، میرے اچھے رب، رات تاریک ہو چکی، میرے پیارے رب ہم آپ کے سامنے ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ رات کی تاریکی میں اگر کوئی فقیر محلے میں آ کر صدا لگائے، او اونچے دروازے والوں، او اونچی کھڑکی والوں، میں تمہارے شہر حیدرآباد کا ایک فقیر ہوں، ایک پردیسی ہوں، سڑک کے کنارے بس اڈے پہ سویا ہوا تھا، لیکن بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، مجھے آدھی روٹی اور ایک چمچ سالن دے دو، میں بھی کھا کے پانی پی کے تمہاری طرح میٹھی نیند سو جاؤں۔ پیارے اللہ، ظالم سے ظالم آدمی بھی اٹھے گا اور بیوی کے شانے پکڑ کے جھنجھوڑے گا، پیاری اٹھ، دیکھ کوئی سچا فقیر آیا ہے، رات کی تاریکی میں روٹی کا بھوک کا سوال کر رہا ہے، لہٰذا دے دو اس کو۔ اللہ جی تھوڑی دیر میں اس کے اوپر روٹیوں کی برسات ہو جائے گی، اس کی جھولی روٹی سے بھر جائے گی۔ اللہ ہم اس وقت آپ سے روٹی کا سوال نہیں کر رہے، روٹی کا فقیر تو ایک دروازے سے بھیک مانگے گا، اس سے مل جائے گی، اور وہاں نہ میری عذر کر دیا تو دوسرے دروازے سے مل جائے گی۔ غرض روٹی کا فقیر کبھی بھوکا نہیں لوٹتا۔ اللہ ہم تو ہدایت کے فقیر ہیں، اور ہدایت ملتی ہے صرف آپ کے دروازے سے، اور آپ نے اگر نہ دی تو کہیں مل نہیں سکتی۔ اللہ ہمیں ہدایت دے دیجیے، اللہ ہمیں ہدایت دے دیجیے، اللہ ہمیں ہدایت دے دیجیے۔ میرے پیارے رب، دور دراز سے طلبہ عزیز آئے ہوئے 5-5 6-6 سال نہ جانے کتنا لمبا عرصہ یہاں گزارا، کہ اللہ سند فراغت حاصل کر کے یہ اللہ سروں پر یہ اللہ محبتوں کا تاج، سنت کا تاج رکھ کر یہ اپنے گھروں پہ جائیں گے۔ میرے پیارے رب، وہ ماں جو محبت سے رخصت کرتی تھی اور اسی کی خواہش اور تمنا پر یہ بچہ آج عالم بنا، آج ہو سکتا ہے کہ وہ ماں گھر میں نہ رہی ہو، وہ وفات پا چکی ہو۔ میرے پیارے اللہ، وہ باپ جو کبھی ہاتھ پکڑ کر لے کر آیا کرتا تھا، جس نے پہلے دن داخلہ کروایا تھا، ہو سکتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو چکا ہو، وہ یہ خوشی نہ دیکھ پایا ہو۔ میرے پیارے اللہ، اس بچے کو صبح قیامت تک کے لیے قبول کر لیجیے، اس کی نسلوں کو قبول کر لیجیے، دین کے لیے اللہ اس کے شب و روز کو قبول فرما لیجیے۔ میرے پیارے اللہ، انہی مدارس عربیہ میں ہزاروں اور سینکڑوں طلباء جہاں پڑھتے ہیں، کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کسی کی ماں نہیں ہوتی، کسی کا باپ نہیں ہوتا، اور کسی کے دونوں نہیں ہوتے، اور کسی کے ہوتے ہیں تو کسی کام کے نہیں ہوتے، جاہل ہوتے ہیں، غافل ہوتے ہیں، وہ اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ میرے پیارے اللہ، یہی یتیم بچہ کئی مرتبہ عصر کے بعد مدرسے کے صدر دروازے پر ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا رہتا ہے باہر کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ کئی مرتبہ دیکھنے کے دوران کوئی گاڑی آتی ہے اور ڈرائیور اس میں سے اتر کر پیچھے سے ڈکی کھول کے ایک بیگ نکالتا ہے اور اسی یتیم بچے سے پوچھتا ہے، بیٹا فلاں بستی کا اس نام کا ایک طالب یہاں پڑھتا ہے، کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، جی چچا جان میں جانتا ہوں، میری کلاس کے ساتھی ہیں۔ بیٹا ان کو بتا دو، بلا دو پلیز، مجھے جلدی میں کہیں جانا ہے، ان کی امی نے کچھ سامان بھیجا ہے، ان کے حوالے کرنا ہے۔ وہ بچہ دوڑتے ہوئے جاتا ہے، ساتھی کو بلا کر لاتا ہے۔ بچہ جب آتا ہے، باپ اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے، سینے سے لگاتا ہے، سر پہ ہاتھ پھراتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، کہتا ہے، بیٹا تمہاری امی نے 5 جوڑی کپڑے دھو کر پریس کر کے تمہارے لیے بھیجے ہیں، اور آج کا گرم کھانا بھی ٹفن میں تمہارے لیے بھیجا ہے جو اسی بیگ میں موجود ہے، اور 15 دن کا ناشتے کا سامان بھی ہے، اور لو بیٹا یہ 2000 روپئے کہ جیب میں رکھو، جب کبھی ختم ہو جائے استاد محترم کے فون سے فون کر دینا، میں پھر دینے آ جاؤں گا۔ وہ یتیم بچہ اس منظر کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے کاش میری امی ہوتی، وہ بھی میرے لیے کپڑے دھو کے بھیجتی، وہ بھی میرے لیے گرم کھانا بھیجتی، ایک کاش میرے ابا ہوتے، وہ بھی میرے سر پہ ہاتھ پھراتے، وہ بھی مجھ سے وعدہ کر کے جاتے کہ بیٹا یہ تو قبول کرو، اور آئندہ جب بھی کبھی ضرورت ہو کسی چیز کی کہہ دینا، میں دینے کے لیے آ جاؤں گا۔ وہ بچہ یہ منظر دیکھ کر رونے لگتا ہے، اور پھر وضو خانے میں جا کر ہیرے جواہرات سے بھی قیمتی آنسوؤں کو نالی میں بہا دیتا ہے۔ اے میرے پیارے رب، میرے پیارے رب، ان قیمتی بہتے ہوئے آنسوؤں کا واسطہ اللہ بگڑی بھی بنا دیجیے، اللہ بگڑی بنا دیجیے، بچوں کو کامیاب فرما دیجیے، اداروں میں پڑھنے پڑھانے والوں کو کامیاب فرما دیجیے، امت کی بگڑی بنا دیجیے، امت کو عزت رفتہ دے دیجیے، عظمت رفتہ دے دیجیے، شان رفتہ دے دیجیے، خلافت رفتہ دے دیجیے۔ میرے پیارے رب مہربانی فرما دیجیے، اللہ قابلیت و قبولیت عطا فرما، مقبولیت و محبوبیت عطا فرما، مطرودیت و مردودیت سے حفاظت فرما۔ اللہ جی ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں، لیکن
اللہ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ اللہ جی آپ ہمیں قبول فرما لیجیے، اللہ جی قبول فرما لیجیے۔ اللہ جی بچے قابل تو بن گئے، مقالات بھی لکھ لیے، اچھے نمبرات سے کامیاب بھی ہو گئے، واہ بھی ہو گئی، عزت افزائی بھی ہو گئی، شہرت بھی ہو گئی میرے پیارے رب، لیکن اگر آپ نے قبول نہ فرمایا، آپ نے اگر رد کر دیا، اے اللہ ہم تو کہیں کے بھی نہیں رہیں گے میرے پیارے رب، معاف کر دیجیے، معاف کر دیجیے پیارے رب، معاف کر دیجیے پیارے رب، قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے، قبول فرما لیجیے۔ اللہ شان قبولیت دے دیجیے، شان محبوبیت دے دیجیے، مقبولیت و محبوبیت دے دیجیے، مطرودیت و مردودیت سے بچا لیجیے۔ اللہ اس ادارے کو منار نور بنا کے قبول فرما، منار نور بنا کے قبول فرما، منار نور بنا کے قبول فرما۔ اللہ اس ادارے کی ترقی میں اور تعمیر میں جس نے ایک پیسہ دیا اس کی مغفرت فرما، اللہ جس نے خوشی کے 2 جملے کی اس کی مغفرت فرما، جس نے اس ادارے میں آ کر قیام کیا، یہاں کی مسجد میں آ کے نماز پڑھی اس کی مغفرت فرما، جس نے اچھا مشورہ دیا اس کی مغفرت فرما، جس نے اس پورے نظام کو دیکھ کر دعا کر دی اللہ اس کی مغفرت فرما۔ میرے پیارے اللہ امت کے یا اللہ وہ مخیر حضرات میرے پیارے اللہ جنہوں نے اس کی طرف یا اللہ اپنا قدم بڑھایا، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ جن کے مال اور اعمال دونوں آپ کی نظر میں مقبول ہوں، یا اللہ ان کا دست تعاون بڑھا دیجیے، اور یا اللہ ان کے دل میں الہام کر دیجیے، اللہ ان کو بھیج دیجیے، یا اللہ ادارے کے ذمہ داروں کو یکسو کر دیجیے، فارغ کر دیجیے۔ حضرت والا نے یا اللہ آنے والے منصوبوں کا جن کا اظہار کیا، اسمارٹ کلاس کا، لائبریری کا، میرے پیارے اللہ عافیت کے ساتھ اس کے جتنے اسباب و وسائل ہیں یا اللہ احسن طریقے سے پورے فرما دیجیے، یا اللہ جلد از جلد اس کو قائم فرما دیجیے اور قبول فرما دیجیے۔ اللہ اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے، نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ بہت سے تو ایسے ہیں کہ اللہ جو اپنے غم اور تکلیف کو کسی کے سامنے کہہ بھی نہیں سکتے اور دل میں رکھ کر سہ بھی نہیں سکتے۔ میرے پیارے اللہ آپ سب کے دل کی دھڑکنوں سے، ارادوں سے اور مرادوں سے واقف ہیں، یا اللہ سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما۔ میرے پیارے اللہ یا اللہ آنے والی زندگی کو گزری ہوئی زندگی کا کفارہ بنا دیجیے، آنے والے ایام کو گزرے ہوئے ایام سے بہتر فرما دیجیے۔ یا اللہ جو طلبہ عزیز اپنے اپنے علاقوں میں جائیں گے یا اللہ علاقوں کے اندر یا اللہ ان کی تلقی عطا فرما، یا اللہ ان کو محبوبیت عطا فرما، کام کرنے کے لیے جتنے اسباب و وسائل کی ضرورت ہے عافیت کے ساتھ مہیا فرما، کام کرنے کا احسن طریقہ عطا فرما، اپنے اکابر مشائخ کی طرف سے یا اللہ جو کام سپرد کیے گئے ہیں مفوضہ امور کو احسن طریقے سے انجام دینے کا سلیقہ عطا فرما۔ یا اللہ ادارے کی بدنامی، اپنے اساتذہ کرام کی بدنامی سے حفاظت فرما، یا اللہ نیک نامی عطا فرما، خوش اخلاقی عطا فرما، یا اللہ ایک ایک فرد کو صاحب نسبت بنا کے قبول فرما۔ اے میرے پیارے اللہ یا اللہ وہ اکابر مشائخ جن کی گرم گرم آنسو اور سرسبز آہیں اس امت کے لیے ہوا کرتی تھی، یا اللہ ایک ایک کر کے آپ کے پاس پہنچ گئے ہیں، یا اللہ میدان خالی پڑا ہے، میرے پیارے اللہ آپ ان کے قائم مقام اور جانشین انسانوں ہی میں تو بنائیں گے، اللہ ہم بھی تو اس کا ایک فرد ہیں، اللہ ہمیں قبول فرما لیجیے، اللہ ہمیں قبول فرما لیجیے، اللہ رد نہ فرمائیے، اللہ معروف نہ فرمائیے۔ پیارے اللہ داڑھی کے بال سفیدی سے چمک اٹھے، سر سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، اور نہیں پتا زندگی کی شام کس گلی میں ہوگی اور کس حال میں ہوگی۔ اے میرے پیارے رب، اے میرے شہید، اب تک کچھ نہ ہو سکا، اب تک کچھ نہ ہو سکا، اللہ جی کچھ کام لے لیجیے، اللہ جی کچھ کام لے لیجیے، کام کے بنا دیجیے اور قبول فرما دیجیے، کام کے بنا دیجیے اور قبول فرما دیجیے، بخشے ہوئے گنہگاروں میں شامل فرما دیجیے، بخشے ہوئے گنہگاروں میں شامل فرما دیجیے۔ اللہ ہنسنے کی لذت تو بہت لی، اب رونے کی لذت بھی عطا فرما۔ اللہ نظریں اٹھا کر چلنے کی لذت تو بہت لی، اللہ نظریں جھکا کے چلنے کی لذت بھی عطا فرما۔ اے میرے پیارے رب سونے کی لذت تو بہت لی، اب جاگنے کی لذت بھی عطا فرما۔ میرے پیارے اللہ آپ کا یا اللہ آپ کے دین کے راستے میں چل چل کر تھکیں، تھک تھک کے کریں اور کر کر کے آپ کے پاس پہنچ جائیں۔ میرے پیارے اللہ ایسی شان اور توفیق عطا فرما، اللہ ایسی شان اور توفیق عطا فرما، اللہ ایسی شان اور توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے رب بس ایک درخواست ہے آپ سے، میرے پیارے اللہ آپ ایک نظر اس مجمع پر محبت کے ڈال دیجیے، اللہ بس ایک نظر محبت کے ڈال دیجیے، اللہ بس ایک نظر محبت کے ڈال دیجیے۔ پھر ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، میری رفت کا خیال ہے۔